السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب کے ٹریزن ٹرائل کے حوالے سے. آج کچھ آرڈر پاس کیا ہے اسپیشل کورٹ نے. ان کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس کو تقریباً یہ کہہ کر کورٹ نے ڈائریکٹ کیا کہ وہ انکنکلوسیو تھی اور پرویز مشرف صاحب عدالت کے سامنے کوئی ایسا جواز پیش نہیں کر سکے کہ وہ کیوں عدالت انہیں استثناء دے حاضری سے. اور جو استدعا کی گئی ان کے وکلاء کی طرف سے کہ ان کو ملک سے باہر جانے دیا جائے علاج کے لیے، وہ بھی عدالت نے کہا کہ وہ مینٹینیبل نہیں ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ اور 7 فروری کے لیے ان کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں، بیلیبل وارنٹس ایشو ہوئے ہیں. اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ایفرٹ کی ہے، ایک دفعہ پھر ایک کوشش کی ہے اور پورے پارلیمان کو آن بورڈ لیا ہے. کوشش یہ کی ہے کہ ایک دفعہ پھر مذاکرات ہو سکیں تحریک طالبان پاکستان سے. ایک 4 رکنی کمیٹی بھی بنی ہے. اس کا مینڈیٹ کیا ہے، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے، کتنی با اختیار یا بے اختیار ہوگی یہ کمیٹی، اس حوالے سے بات ہوگی. اور جناب الطاف حسین صاحب کی MQM اور اس کے بارے میں کچھ جو نئے باتیں ہیں، کچھ نئے خبریں، وہ اس وقت کافی گرم ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. عمران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے، ان کی انویسٹیگیشنز کے حوالے سے ایک برطانوی نشریاتی ادارے نے ایک رپورٹ بھی آن ایئر کی ہے جس کو متحدہ قومی موومنٹ نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سازش پر مبنی ہے. اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ کتنی ٹھوس ہیں، کتنی واضح ہیں، اور کیا آپس کی بات کے اندر کچھ باتیں ایسی تھی جو بہت پہلے ہم نے کی تھیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سنائم صاحب، لمبا چوڑا ایجنڈا. سب سے پہلے ذرا پرویز مشرف صاحب کی بات کر لیتے ہیں. مطلب ان کا حال وال لیتے ہیں. حال وال لیتے ہیں، حال وال ہی لے لیتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ اب وہ تو ہیں AFIC میں. کورٹ مطمئن نہیں ہوئی. تقریباً 13 کے قریب اعتراضات تھے جو اکرم شیخ صاحب نے اٹھائے تھے ان کی میڈیکل رپورٹ پہ. کورٹ نے آج کہا جی کہ وہ کوئی ایسا جواز نہیں دے سکے اسپیشل کورٹ کو کہ وہ کیوں عدالت انہیں استثناء دے. اور خاص طور پہ یہ کہ ایک بیلیبل وارنٹ ایشو کیا ہے. کہا ہے کہ جی آپ مچل کے بھی جمع کرا دیں 25 لاکھ کے، اور 7 فروری کو آپ کورٹ کے اندر حاضر ہونے چاہیے. اب سوال جو ایک لاجیکل ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اگر 7 فروری کو وہ نہیں آتے جسٹ سپوز، اور ان کے نان بیلیبل یعنی ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا پولیس جا کر بائی دا فورس آف لا انہیں AFIC سے گرفتار کر سکے گی یا نہیں؟ گگلی ادھر ادھر چھڈو سیدھی مارو سدھی آ گئے دوسرے. اچھا، اب دیکھیے، ایک وقت تھا جب کہ یہ ابھی عدالت سیٹ اپ نہیں ہوئی تھی اور جنرل صاحب کی باقی کیسز میں بیلیں ہونی شروع ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت صرف یہ ECL کا معاملہ رہ گیا تھا، باقی سب چل رہا تھا. مگر جنرل صاحب کی طرف سے اور ان کے دوستوں کی طرف سے بڑے اگریسو بیان آ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ کیس بعد میں ہوا جب ان کی ساری بیلیں ہو گئیں، اس کے بعد یہ کیس شروع ہوا. ہاں جی، پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں گئے اور اس کے بعد ایک سارا سلسلہ شروع. تو وہ ایسا وقت تھا کہ اگر اس وقت کسی نہ کسی بہانے یہ ملک سے نکل جاتے باہر یا نکال لیا جاتا ہے ان کو، تو یہ بات اتنی آگے نہیں چلنی تھی. مگر وہ موقع انہوں نے گوا دیا. اب وہ کسی دن پھر بات کریں گے کہ کیا ان کے آپشنز تھے اس وقت. ECL پہ نام تو تھا، کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اس وقت یہ ماحول نہیں بنا تھا. اتنی ہاسٹیلٹی نہیں تھی، ماحول نہیں بنا تھا. ایک موقف یہ تھا سوسائٹی میں کہ نئی حکومت آئی ہے اور نیا آرمی چیف آیا ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ نکال لیا جائے، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ فوج کے نئے آرمی چیف اور ایک نیا پرائم منسٹر کے درمیان کوئی ٹینشن ہو. مگر ایسے نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں ہم نے ڈسکشن کی تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سوچا سمجھا پلان کے تحت ان کو لے گئے وہاں. وہ سوچا سمجھا پلان ان کے دوستوں کا تھا اور وہ ان کو آرم فورسز میڈیکل کالج لے گئے. اس وقت وی ور ناٹ کلیئر کہ یہ گورنمنٹ کو پتا تھا اس بات کا کہ نہیں. مگر بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ گورنمنٹ کو بالکل نہیں پتا تھا، اور گورنمنٹ نے پوری انکوائری بھی کی کہ یہ کیسے ہوا. اور آرمی نے بھی ایشور کیا، آرمی چیف نے ایشور کیا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا. تو یہ کوئی لوکل لیول کا ان کے دوست پرانے نئے رہنے دے بات کو یہی. مگر اس کے بعد پرائم منسٹر نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک پوزیشن لے لی، کیونکہ یہ جو کیا نا ڈائیورژن وداؤٹ دا پرائم منسٹرز اپروول، وداؤٹ ڈسکشن، آئی تھنک یہ ان کو پسند نہیں آئی بات کہ یار یہ کیا
ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم مکمکا کر رہے ہیں یہ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہمیں انکمپیٹنٹ اور انفیشینٹ بھی نظر آ رہا ہے. آئی تھنک انہوں نے یہ فیصلہ کیا دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کے بعد ہارڈ لائن شروع ہو گئی ٹو پروو کہ ہم کوئی سازش نہیں کر رہے, کوئی ڈیل نہیں ہو گئی, کوئی مکمکا نہیں ہوا اور کہیں نہیں جانے دیں. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے نہیں, پھر اب تو اگر اب ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر یہ جو سازشی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مکمکا ہو گیا ہے اور اس کو نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو یہ ہمارے خلاف جائے گی. So you mean to say کہ پوزیشن تھوڑی چینج ہوگی اور وہ دن چینج ہوا تو پھر یہ عدالتیں بھی بن گئیں اور اس کے بعد پھر پرویز رشید صاحب کی طرف سے سخت بیان آنے شروع ہو گئے کہ بھول جائیے, یہ نہیں جائیں گے, کہیں ہم نہیں جانے دیں گے ان کو. پھر ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ اکرم شیخ صاحب جیسے تکڑے وکیل کو کھڑا کر دیا اور وہ گرجنے لگے اور ڈاکٹروں کی رپورٹوں کے اوپر بھی کویسچن مارک, سوال, 13 اعتراضات اٹھائے بڑا بہت سب کچھ. آہستہ آہستہ یہ کیس بڑھتا گیا ان کے خلاف, ایک ماحول بھی جس کے اندر اب باقی سیاسی جماعتیں سب ایک ایک کر کے کود پڑی. ایسے ہی ہوا, ایسے ہی بالکل. اور اگر ان کے کوئی ایک آدھ حامی رہ گیا تھا, عمران خان جیسے پرانے دوست ان کے, تو انہوں نے بھی بڑی دبے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ ہاں ہاں جمہوریت ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا فلانا. عمران خان صاحب نے کہا نا کہ کوئی کینگرو ٹرائل ٹائپ نہیں ہونا چاہیے, فیئر ہونا چاہیے, لیکن سزا ملنی چاہیے. فیئر ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ سزا ہونی چاہیے مگر فیئر ٹرائل ہونی چاہیے. لیکن ایم کیو ایم نے تو سزا تو اس وقت ہوتی ہے کہ نان فیئر ٹرائل پہلے سے کر دی, کلیئر ہونا چاہیے. خان صاحب ایسی بات نہیں کرتے. تو اب میری خیال پوزیشن یہ ہے کہ وہ بالکل ماحول 180 ڈگری ٹرن ہو چکا ہے. اب اس کا بالکل برعکس ہو چکا ہے. اب حکومت کا اور پارلیمنٹ کا اور سیاسی جماعتوں کا 80% جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نہیں جانے دینا, ہم یہ پوری ٹرائل ہوگی. اس میں آپ نے دیکھا کہ عدالت بھی آہستہ آہستہ پہلے نرمی شو کی, اب آہستہ آہستہ ہارڈ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پریشر میڈیا کا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میڈیا بھی جنرل صاحب کو پسند نہیں کرتا, لیٹس بی آنیسٹ, بائی اینڈ لارج. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے بھی یہ کلیئر کر دیا کہ ہم کوئی مکمکا نہیں کر رہے. تیسری بات یہ ہے کہ آرمی کی طرف سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہوں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آن دا میڈیا, دا جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دی اپوزیشن, سارے ایک صفحے پہ ہیں. تو اس وقت اگر فوج کوئی اگریسو موو کرے اپنے بندے کو نکالنے کے لیے تو وہ فوج کے خلاف جائے گا, کیونکہ سارا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اس لیے فوج نے بھی ہاتھ پیچھے ہٹا لیا ہے. جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں چھوٹے, مگر آپ نے دیکھا ڈاکٹروں کی رپورٹوں میں بھی ڈاکٹروں نے کنڈی کوئی نہیں ماری, انہوں نے صاف بات کر دی, جس سے ظاہر ہو یہی ہو رہا ہے کہ کوئی سیریس النس نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقی وہ یہ سمجھتے ہیں, ظاہر ہے, مگر کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں لکھا کہ یہ لائف تھریٹننگ امیڈیٹ ایشو ہے. سب نے یہی لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا امیڈیٹ, تو انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ انہوں نے کہا ضرور ہے, فیصلہ جلدی کریں, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب جو پوزیشن ہے, آپ نے جو سوال پوچھا, بیک گراؤنڈ بڑی ضروری تھی. اب پوزیشن یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ آپ 7 تاریخ کو آئیں, بہت ہو گیا. اب جنرل صاحب کے لیے صرف 2 ہی راستے رہ گئے ہیں, یا جنرل صاحب اور ان کے سپورٹرز کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ یہ 7 تاریخ کو بھی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے کے نہ آئیں, جس کے ساتھ ایک نئی کرائسس شروع ہو جائے گی. اگر یہ نہیں آتے 7 تاریخ کو اور آ کے کھڑے نہیں ہوتے تو یہ جو بیلیبل وارنٹ ہے یہ نان بیلیبل بن جائے گا, پھر ہتھ کھڑی لگنی پڑے گی اگلی سٹیج پہ. تو میرے خیال میں اگلی سٹیج نہیں آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی سٹیج ہے جہاں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ آگے کیسے چلنا ہے وداؤٹ اینی ہارڈ ڈیسیجنز وہ ہو سکتی ہے. مطلب ایک دفعہ آ جائیں, انڈائکٹ ہو جائیں, پھر اسپتال چلے جائیں, ہو سکتا ہے گھر بھی چلے جائیں. یہ تو عدالت کے اوپر ہے نا, عدالت انہیں کہے کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ آ گئے, آپ کی انڈائکٹمنٹ شروع ہوگی, ٹرائل شروع ہوگی, آپ جائیے, آپ گھر جا کے ریکوپریٹ کریے, باہر نہیں جانے دیں گے. مگر اگر یہ نہیں آتے اور کچھ ایکسکیوز بناتے ہیں تو اگلا قدم یہ ہوگا عدالت کا کہ پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو گرفتاری کے وارنٹس ایشو کرتے ہیں. پولیس آئی جی پولیس پھر نہیں, ایک تو عدالت وہ کر دیا نا, اور وہ کرے گی. آج بھی انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے نا, میکسیمم وہ 7 سے 4 دن اور 5 دن اور دے دیں گے, اس سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے. پھر کیا کریں گے؟ پھر 2 چیزیں ہوں گی. اب اس کے بعد پولیس چپ کر کے بھی بیٹھ سکتی ہے, مگر سارے کی ساری بات گورنمنٹ کے کھاتے میں چلی جائے گی کہ گورنمنٹ پولیس کو کیا کہتی ہے. گورنمنٹ اگر چپ رہتی ہے تو آپ پوچھیں گے سوال کہ گورنمنٹ چپ کیوں ہے, باقی کسی کے خلاف ہو تو پولیس لپک کے پہنچتی ہے ہتھکڑی لگانے کے لیے, تو کیا ڈر گئے آپ؟ لوگ تانے دیں گے. ٹھیک, گورنمنٹ کو پھر پولیس کو کہنا پڑے گا کہ جائیے لے آئیے جا کے. اگر گورنمنٹ نہیں کہتی تو اسی کھاتے میں آ جائے گی, لوگ کہیں گے لو جی پھر کوئی سافٹ, تو گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو پھر کہنا پڑے گا جی ٹھیک ہے جائیے.
اب وہ جاتے ہیں, فوج کا پرابلم بن جائے گا. اب وہاں آئے گی ایشو کہ فوج کیا کرتی ہے. اگر فوج پولیس کو روکتی ہے, ہینڈز آف کرتی ہے اگر, تو پولیس ہینڈز آف ہو کے واپس آ جائے گی, اور گورنمنٹ اور فوج کا ایشو بن جائے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ فوج کیسے کر سکتی تھی یہ, گورنمنٹ کی ریٹ کہاں گئی, جب ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, عدالت کا حکم ہے تو, اور عدالت کا حکم ہے, یہ سارے آپ جیسے لوگ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں تو خود چپ رہوں گا, میں تو تجزیہ کروں گا. آپ جو ہے نا اوپینین دیں گے اس کو, پکڑو پکڑو دپڑو, میں کہوں گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ پھر فوج کے لیے ایشو بن جائے گا, گورنمنٹ کے لیے نہیں, فوج کے لیے. اگر یہ نہیں آتے پہلی دفعہ تو گورنمنٹ کے لیے ایشو بن جائے گا, اگر ان کو پولیس جاتی ہے وہاں تو فوج کے لیے ایشو بن جائے گا. ٹھیک, اور اگر فوج کے لیے ایشو بنتا ہے تو پھر اٹس این ایشو فار دی انٹائر کنٹری, اینڈ دین یو کین فیس میسو ڈیسٹیبلائزیشن. سو اس لیے یا تو جنرل صاحب آئیں, اس لیول پہ اس کو مت لے کے جائیں, آ کے اور آپ ایکسپٹ کریں اس ملک کا ماحول ایسا ہے کہ اب آپ یہ جو سچویشن سے نکل نہیں سکتے, اس کو میڈیٹ کریں ان ایز کمپرومائزنگ پوزیشن از پاسبل. نان کمپرومائزنگ ہارڈ لائن لیں گے تو بہت بڑی ایک کرائسس اسٹیٹ کریٹ ہو جائے گی. اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے, نہ فوج کا فائدہ ہے, نہ سول سوسائٹی کا فائدہ ہے, نہ گورنمنٹ کا, نہ اپوزیشن کا, نہ میڈیا کا, کسی کا نہیں. دس از وائی ان دا نیشنل انٹرسٹ اب جنرل صاحب کو اسٹریٹ اوے 7 تاریخ کو آنا چاہیے اور آگے کہنا چاہیے میں آ گیا ہوں, مجھے بیل دے دیجیے. میں لوئل سٹیزن, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئی ول فیس اپ, میں آ گیا ہوں, ایون اف آئی ایم ناٹ ویل, میں آ گیا ہوں ایسی کی تیسی. اب آپ مجھے بیل دے دیجیے اور میں آئی ایم ریڈی ٹو فیس دی انڈائٹمنٹ فیس کریں. مجھے یقین ہے کہ ان ویو آف دس گڈ ول کریٹ ہوگی, اور ان کی وہ جو پرانا ہے کہ میں بہادر ہوں, میں یہ ہوں, یہ, اور یہ کہ جی کچھ سازش ہو رہی ہے, راتوں رات C-130 پہ بٹھا کے کر کے نکال دیا جائے, وہ تو پھر ایک کریٹیکل بات ہو جاتی ہے نا. اس لیے آئی تھنک کہ 7 تاریخ تک جنرل پرویز مشرف اگر کسی ان کو اچھی ایڈوائس دے تو یہ ہے کہ آپ عدالت جائیں, اور عدالت جا کے اور وہاں جا کے سامنے کھڑے ہوں, فیس دی انڈائٹمنٹ, اینڈ اس کے بعد آپ اس ٹرائل کو جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں کھینچیں. اچھا, اس کی واٹ اف اٹ ڈزنٹ بیکم اے پرابلم فار دی آرمی اینڈ دی آرمڈ فورسز, اور وہ یہ کہیں کہ جی ہینڈز آف, ٹھیک ہے کورٹ نے آرڈر دیا لے جائیں, اس کے چانسز ہیں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر پہلی سٹیج پہ ہی کہہ دیں گے جنرل مشرف کو کہ آپ 7 کو ہی چلے جائیے, پولیس یہاں نہ آئے, ہتھ کڑی لے کے نہ آئے, نہ آپ کے لیے اچھا نہ. سو ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ریلیشن شپ بٹوین جنرل مشرف اینڈ دی آرمڈ فورسز. اگر یہ 7 تاریخ سے آگے نکالنا چاہیں گے تو آرمی, میرا یہ خیال ہے, وڈ بی فولش کہ جی ہم یہاں آنے نہیں دیں گے پولیس کو. تو اس لیے بیسٹ از ناٹ ٹو موو فارورڈ. یہ جتنی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہو سکتی تھی, اب رائٹنگ آن دا وال از کلیئر. سپریم کورٹ نے بالکل کوئی ریلیف نہیں دی, آپ نے موڈ دیکھ ہی لیا. ہاں جی, وہ ریویو میں گئے ہیں انہوں نے, بالکل یہ ججز نے بہت ڈیل دی ہے, بڑی صبر سے کیا, بڑا, مگر اس میں جو ماحول ہے اینٹی مشرف وہ اور ہارڈ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو لوور کرنے کی ضرورت ہے, جنرل صاحب کے اپنے انٹرسٹ میں, پاکستان کے انٹرسٹ میں, گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں, ڈیموکریسی کے انٹرسٹ میں, فوج کے انٹرسٹ میں. اوکے, اور یو فیل کہ یہ اگلے کچھ 5-6 دن جو ہیں ان میں اگر انہوں نے جانا ہے اور ان کو انڈیکیشن آنی ہے فوج کی طرف سے, تو وہ 7 کو چلے جائیں گے, 7 کو چلے جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں جانا اور نہ ہی ہتھ کڑی لگنے دینی ہے, تو پھر میرا خیال ہے پھر یہ نہیں ہوگا کہ پولیس جائے گی اور وہاں ان کو جانے نہیں دیا جائے گا اور ایک تماشا اور بنے گا, پھر جانے دیا جائے گا. نہیں, دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر تماشا نہیں بنانا تو 7 تاریخ کو پیش ہو جائیں. اوکے, ایک تو یہ آپشن ہوگی نا. اور اگر تماشا بنانا ہے تو یہ تماشا نہیں کہ جی وہ پولیس آئی ہے اس کو جانے نہیں دے رہے, پھر تماشا یہ ہے کہ راتوں رات C-130 میں بٹھا کے اور دبئی پہنچا دیا جائے, اور صبح آ کے فوج کے ISPR کو اسٹیٹمنٹ دے, اور پھر دیکھیں کیا فائر ورکس ہوتے ہیں, حکومت کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور آپ کی اور سب کی کیا ہوتی ہے, کہ راتوں رات بگا دیا فوج نے بندے کو. بی کیئرفل. اوکے, سو یعنی کہ فرینکلی گورنمنٹ نے, اپوزیشن نے, سارے سویلینز نے اپنا بتا دیا ہے, ریزالو بتا دیا ہے کہ بھئی ہم نے کچھ نہ کچھ اس کو لے کے چلنا ہے ایک حد تک. بعد میں 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد کیا ہوتا ہے, سیپریٹ ایشو. ٹھیک, میری یہ ویو ہے جو پہلے بھی میں نے دی تھی, ابھی دوں گا, کہ جنرل مشرف ول لیو دا ریسٹ آف ہز لائف ان ایگزائل ان پاکستان, ناٹ ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان. ابھی آئی اسٹک ٹو دیٹ. اچھا, ٹائمنگ وہ گڑبڑ ہوگی نا, انہوں نے جس طریقے سے مس ہینڈلنگ کیا مشرف صاحب کی اپنی طرف سے شاید میں نے اسی لیے ایکسپلین کیا نا کہ مس ہینڈلنگ کیسے ہوئی. اچھا, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں.
ہینڈلنگ ایک اور ایشو کی ہے انفیکٹ جس سے ہم گریپل کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی تھی, وہ تھا دہشت گردی کا اور ڈائلاگ کا ایک پورا پروسیس. ایک رپورٹ ہے جی, میں دکھانا چاہتا ہوں, اس کے اندر وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں, جو میرے جیسے عام آدمی کے ذہن میں بھی ہیں, تو وہ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھے کہ جناب یہ انیشیٹو, تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. رپورٹ دیکھتے ہیں پھر ذرا آگے بات بڑھاتے ہیں. اگر ایک طرف طالبان کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے میں حملوں میں تیزی آئی ہے جس کا سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بھرپور جواب بھی دیا جاتا رہا, تو دوسری طرف حکومت بھی ایک بھرپور آپریشن کی تیاری میں نظر آئی. حتیٰ کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی اکثریت نے آپریشن کی ہی حمایت کی. لیکن دوسری طرف جہاں طالبان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا, وہیں وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے امن کو ایک اور موقع دینے کی بات کرتے ہوئے 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنانے کا اعلان کر ڈالا. کمیٹی کے ارکان میں وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے قومی امور عرفان صدیقی, سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی, سابق سفیر اور افغان امور کے ماہر رستم شاہ مومند اور ISI کے سابق آفیشل میجر ریٹائرڈ عامر شاہ شامل ہیں, جبکہ کمیٹی کو وزیر داخلہ چودھری نثار کی معاونت بھی حاصل ہے, جبکہ وزیر اعظم خود اس سارے عمل کی نگرانی کریں گے. دوسری طرف طالبان نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کب سامنے آتی ہے, لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر حکومت سے رابطے نہیں ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ یہی کمیٹی چند ماہ پہلے آل پارٹیز کانفرنس کے فوراً بعد ہی کیوں نہ بنائی گئی؟ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی پیشکش کرنے پر مجبور کیا؟ اور آخر میں سوال تو یہ بھی ہے کہ اس کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہے, اور کیا یہ کمیٹی مذاکرات میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ رپورٹ آپ نے دیکھی نعیم صاحب, اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب صدارت کرتے ہیں, وہاں پر ایک جو میجورٹی ڈیسیژن ہے وہ یہ کہ نہیں جی لیٹس گو آفٹر دیم, اٹیک کریں, آپریشن کریں, جو بھی کریں. اب یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں, لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ بریک کا وقت آ گیا ہے. سوال ہے تو آپ پہلے بریک سے یہ باتیں شروع کر دیتے, پھر بریک دے دیتے. نہیں بس وہ مجھے ابھی فوراً, اور مجھے کہا گیا تھا کہ شاید ٹائم ہے, لیکن کہا گیا کہ جی اب بریک ہے, تو بریک کا وقت ہے جی. جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو اس کے اوپر ذرا سوال کچھ کافی کھڑے ہیں, ان کا جواب لیتے ہیں ایک بریک کے بعد.